السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ہم زندگی کے ہر کام کو پہلے سے ترتیب دیتے ہیں، پہلے سے اس کا شیڈیول بناتے ہیں، تو رمضان کی تیاری میں بھی جتنا ہو سکے پہلے تیاری کر لیں تاکہ رمضان میں بھرپور عبادت کا موقع ملے۔ معلوم نہیں اس رمضان کے بعد اگلے رمضان میں ہم رہیں یا نہیں۔ کم سے کم پہلے جتنا ہو سکے اپنے رمضان کی تیاری کر لیں اور رمضان کے مہینے کو عبادت میں گزاریں۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق خدا کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور بندوں کے رزق کو اتارا جاتا ہے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ لہٰذا اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے اپنی مغفرت کا موقع پائیں اور خصوصاً کوشش کریں ان 7 اشخاص میں شامل نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا رات شروع ہوتے ہی مغرب سے پہلے اپنے تمام کام سمیٹ لیں اور مغرب کے فوراً بعد عبادات میں مشغول ہو جائیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آدھی رات تک یہ سوچتے رہتے ہیں ساری رات جاگنا ہی ہے، کاموں کو پینڈنگ کر دیتے ہیں کہ آج کون سا ہم نے سونا ہے، آدھی رات میں کر لیں گے، آرام سے کر لیں گے۔ تو یہ کام ٹھیک نہیں۔ کوشش کریں کہ پہلے اپنے سارے کاموں کو سمیٹ لیں اور مغرب شروع ہوتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی جو ہے وہ آپ عبادات شروع کر دیں۔ جتنی آسانی سے ہو سکے دعائیں مانگیں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، جتنا ہو سکے۔ رات جاگنا مقصود نہیں، مقصود ہے اللہ سے تعلق جوڑنا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے تعلق جتنا جلدی ہو سکے اتنا جوڑیں، آدھی رات گزرنے کا انتظار نہ کریں۔ اور ان مذکورہ روایات اور اس طرح کی دیگر احادیث سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اگرچہ ان روایات پر اسنادی حیثیت سے کچھ کلام ہے، تاہم سب کا مجموعہ ملا کر یہ احادیث قابل استدلال ہیں، خصوصاً جب کہ فقہا کرام اور سلف صالحین نے روایات کے ذوق کو جاننے کے باوجود ان احادیث مبارکہ کو قبول کیا ہے، تو اہل علم کا عمل کے ذریعے قبول کر لینا ان روایات کے ثبوت کی دلیل بن جاتا ہے۔ اور ایک ہی مضمون کی حدیث متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہونے کی وجہ سے ضعف حدیث ختم ہو جاتا ہے
اور حدیث حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ بہرحال ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہ اللہ کے عمل سے اس روایت میں پر عمل کرنا ثابت ہے۔ السلام علیکم۔